السلام علیکم۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہے تو نیچے ایک کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا۔ یہ کہانی ظہیر حسین صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ ان کے گاؤں کے ایک زمیندار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو چلیے ظہیر کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ خوفناک واقعہ میرے گاؤں کے ایک زمیندار کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی زمین بڑی نہر کے بالکل ساتھ ہے اور وہ صادق آباد میں رہتا ہے۔ اس کی کہانی اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام سلیم ہے اور میری زمین کا کچھ رقبہ گاؤں کی نہر کے ساتھ لگتا ہے۔ میں نے اس رقبے کو باقاعدہ فارم ہاؤس کی شکل دی ہوئی ہے۔ اس فارم کے اندر چند ایکڑ میں گاجر، مولی، پالک وغیرہ کاشت رکھی ہے۔ فارم ہاؤس کے بالکل ساتھ بیری کا بہت پرانا درخت ہے۔ وہ درخت میرے دادا نے 40 سال پہلے لگایا تھا۔ اس درخت کے نیچے جاؤ تو دن کے وقت بھی خوف آتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں اپنے فارم کا چکر لگانے گیا تو وہاں بیری کے درخت کے نیچے خون کے کچھ چینٹے دیکھے۔ میں سمجھا کہ رات کو کوئی جانور لڑ پڑے ہوں گے اور ان کا خون نکل کر گرا ہوگا۔ پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب بھی میں اس درخت کے نیچے جاتا وہاں تازہ خون کے قطرے گرے ہوتے۔ بار بار یہ ماجرا دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے بیری کے درخت کا اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن وہاں بھی کچھ انوکھا نہیں تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں دن کو بار بار فارم پر چکر لگانے لگا، لیکن وہاں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ میں یہ سمجھا کہ کوئی مجھے ڈرانے کے لیے شرارت کر رہا ہے۔ پھر ایک دن میں گاؤں کے کھوجی کے پاس جا پہنچا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی چلتے ہیں اور کھرا ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ کون وہاں آتا ہے۔ کھوجی میرے ساتھ فارم ہاؤس چلا گیا اور آدھا گھنٹہ سر کفانے کے بعد بولا کہ انسان تو دور کی بات ہے، یہاں کسی جانور کے پیروں کے نشان بھی نہیں ہیں، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کھوجی تو واپس چلا گیا، لیکن مجھے نئی سوچوں میں ڈال گیا۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ بس اس رات میں نے فارم ہاؤس میں چھپ کر شرارت کرنے والے کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیری کا درخت فارم ہاؤس کے داخلی راستے پر تھا اور درخت بہت ہی بڑا تھا، اسی لیے چھپنے کے لیے اس درخت سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ ناظرین کرام، چاند کی 12 تاریخ تھی، لیکن اس رات معمول سے زیادہ روشنی تھی۔ میں گھر سے نکلا اور فارم ہاؤس کی جانب چل پڑا۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے جیکٹ پہن رکھی تھی اور ایک لائٹر کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی لائٹر میں اپنے پاس اسی لیے رکھتا تھا کہ کبھی آگ جلانے کی ضرورت پیش آ جاتی۔ لائٹر کے پیچھے ایک چھوٹی لائٹ بھی تھی جو اندھیرے میں روشنی کرنے کے کام آتی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر میں نے چاروں جانب دیکھا، ابھی تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ بیری کے درخت پر چڑھنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ درخت بہت پرانا اور بڑا تھا۔ عام حالات میں کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے اس بندے کے اوپر بہت غصہ تھا جو روزانہ رات کو خون کے قطرے وہاں پھینک جاتا تھا۔ میں ہر حال میں اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے تنے پر چڑھ کر بیٹھ گیا جہاں ٹیک لگانے کے لیے دوسرا تنا بھی موجود تھا۔ میں آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چاند کی روشنی یوں تو ہر سو پھیلی
ہوئی تھی، لیکن جہاں میں چھپا تھا وہاں کافی اندھیرا تھا۔ میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا۔ ناظرین کرام، جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے کسی پرندے کے پڑپڑانے کی بھیانک آواز آئی۔ آواز زوردار تھی، میں ڈر گیا، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموشی بھی ایسی کہ زمین پر سوئی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایسی آواز آنے لگی جیسے پانی کے قطرے بلندی سے نیچے گرتے ہیں۔ آواز بہت واضح تھی۔ پھر مجھے لگا کہ میرے سر پر کچھ گر رہا ہے، گرم گرم اور بہتا ہوا سیال مادہ۔ میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو میرے ہاتھ چکنا سا ہو گیا، شاید اوپر سے پانی گر رہا تھا، لیکن پانی اتنا چکنا تو نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر میں جیب سے لائٹر نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر لی۔ جیسے ہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑی میں چونک گیا۔ میرا ہاتھ خون سے لتھڑا پڑا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو میں نے ابھی بالوں میں پھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کو سونگھا تو شک کی گنجائش نہ رہی، وہ خون ہی تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹر کی روشنی اوپر کی تو میں کانپ گیا۔ پتوں کے بیچ میں سے قطرہ قطرہ خون گر رہا تھا اور چند قطرے میرے چہرے پر بھی گرے۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیخنا چاہتا ہو لیکن اس کی آواز بند کر دی گئی ہو۔ بس وہاں کی سمجھ آتی تھی۔ ناظرین کرام، مجھے بزرگوں کی نصیحت یاد آئی کہ بیری کے درخت سے دور رہو، لیکن میں نے رات کے وقت بیری پر چڑھ کر بے وقوفی کی تھی۔ جب خون کے قطرے مسلسل گرے تو میں ڈر گیا۔ میں نے دیکھا نہ تھا، وہ بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور گھر کی جانب بھاگ پڑا۔ اب مجھے پیچھے پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ بہت بڑا پرندہ ہے جو اپنے پروں کو زور زور سے ہلا رہا ہے۔ میں بھاگتا رہا اور گھر پہنچ کر سانس لی۔ گھر والے میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری جیکٹ پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ جب میں نے ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم رات کو بیری کے درخت پر کیوں چڑھے؟ اس رات مجھے خوف سے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح میں نے محلے کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے فارم ہاؤس چلا گیا۔ دن کی روشنی میں انسان کو خوف کم آتا تھا، اور ویسے بھی میرے ساتھ اب 5-6 لوگ اور بھی تھے۔ ہم نے بیری کے اس درخت کے نیچے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، البتہ خون کے کافی چینٹے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کچھ تو تازہ تھے۔ درخت کے اوپر بھی کچھ انوکھا نہیں تھا، سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا تھا۔ مجھ سمیت تمام لوگ حیران تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، خون کے قطرے آتے کہاں سے ہیں۔ رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بات میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ ہم 6 لوگوں نے اگلے کئی دن چھپ کر نگرانی کی، لیکن کوئی بندہ ہاتھ نہ آیا۔ جب بات سمجھ سے باہر ہونے لگی تو میں نے ایک عامل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ دور ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ چند گھنٹے کا سفر کر کے میں اس عامل کے گھر پہنچا۔ اس نے توجہ سے میری بات سنی اور پھر مجھے انتظار کرنے کا کہا، اور خود آنکھیں بند کر کے حساب لگانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ عامل بابا، آپ کو کچھ پتہ چلا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عامل نے سر ہلایا اور کہنے لگا کہ تمہارے فارم پر جو بیری کا درخت ہے اس پر ایک خونی ڈائن کا قبضہ ہے، وہ ڈائن ہی یہ سب کرتی ہے۔ عامل کی بات سن کر میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ ڈائن ایسا کیوں کرتی ہے اور میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ عامل نے جواب دیا کہ ڈائن کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو اس رات تم بچ کر وہاں سے نہ آتے۔
میں نے عامل سے پوچھا کہ خون کے قطروں کا مجرا کیا ہے آخر؟ عامل کہنے لگا کہ تم ان باتوں کو چھوڑو، یہ سب کام اسی ڈائن کے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے تمہارے فارم ہاؤس پر آئی ہے۔ وہ بیری کے درخت پر رہنے لگی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم رات کے وقت کبھی اس درخت کے پاس نہ جانا۔ میں نے عامل سے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں میری زمین ہے، میرا روز کا آنا جانا ہے، میں کب تک اس سے بچ کر رہوں گا؟ عامل نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، تم کہ ہر جمعرات کی شام گوشت کا صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ عامل نے مجھے صدقہ دینے کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بھول کر بھی اس ڈائن کے ساتھ کوئی دشمنی نہ پالنا، وہ جب مناسب سمجھے گی تمہارے فارم ہاؤس سے واپس چلی جائے گی۔ میں بات کو سمجھ چکا تھا، پھر میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ 2 دن بعد جب جمعرات آئی تو میں نے قصاب سے تھوڑا سا گوشت خریدا اور اپنے سر کے اوپر سے وار کر کے اپنے فارم ہاؤس میں پھینک دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے بیری کا وہ خوفناک درخت زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے خونی ڈائن، یہ تمہاری دعوت کا سامان ہے، اسے کھا لینا اور میرے فارم کا نقصان نہ کرنا۔ ناظرین کرام، اتنا کہہ کر میں گھر کی جانب چل پڑا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مجھے اپنے پیچھے اس پر پڑپڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ درخت پر اڑ رہا ہو۔ یہ دوسری بار ہوا تھا۔ میں تھوڑا ڈر گیا، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو عامل کی نصیحت یاد آ گئی کہ مڑ کر مت دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچ گیا۔ اگلی صبح میں فارم ہاؤس گیا اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔ کسی جگہ تازہ خون کی نشان نہیں تھے اور بہت دنوں بعد مجھے سکون کا سانس آیا۔ پھر تو میں نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر جمعرات کو تھوڑا سا گوشت لے کر فارم ہاؤس چلا جاتا اور اپنا صدقہ اتار کر وہاں پھینک آتا۔ اسی طرح میں مزید کسی نقصان سے بھی بچا رہا۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ تھی کہ جب بھی میں اس درخت کے پاس گوشت پھینک کر گھر کی راہ لیتا ہوں، پیچھے سے پڑپڑاہٹ کی بہت بھیانک آواز آتی ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خونی ڈائن گوشت کے انتظار میں ہوتی ہے، تبھی گوشت پھینکتے ہی اس پر جھپٹ پڑتی ہے۔ اس واقعے کے بعد میرا یقین ہو گیا کہ ہمارے آس پاس خطرناک مخلوق موجود ہے اور صدقہ دے کر ہی ایسی بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک، اگلے سٹوری تک، اللہ حافظ۔